اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے تین اہم مخلوق نوری، ناری اور خاکی، جو مخلوق خاکی ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ پھر انسان کی جو زندگی ہے وہ تین طرح کی ہے، ایک زندگی حیوانی ہے، ایک زندگی نفسانی ہے، اور ایک زندگی ایمانی ہے۔ انسان جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، نفع نقصان کا اسے اندازہ نہیں ہوتا، تو اس کی چاہتیں، اس کا ہر کام گویا حیوان کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے، بلوغت کی راہوں پہ پہنچتا ہے، تو نفس و شیطان کا حملہ اس پر ہوتا ہے۔ اگر انسان نفس و شیطان کے داؤ میں آ گیا تو اس کی زندگی نفسانی بنتی ہے۔ تو من چاہی زندگی کو آپ حیوانی زندگی کہیں، یا پھر آپ نفسانی زندگی کہیں، اور ایک ہے ایمانی زندگی۔ پھر ایمانی زندگی میں اللہ نے انسان کے پورے جسم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے، اور ایک اس کا جسم ظاہر ہے۔ زبان، دل اور ظاہر جسم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جسم کے تینوں حصوں، اس کے لیے اللہ نے کچھ زینت بنائی ہے، کچھ جمال اللہ نے رکھا ہے۔ دل کی بھی اللہ نے زینت بنائی، زبان کی بھی اللہ نے زینت رکھی، جو اعضاء ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے زینت رکھی۔ اب ان تینوں زینتوں کو غور کرنا ہے کہ دل کی جو زینت ہے وہ اخلاق حمیدہ ہیں، اللہ کی محبت و معرفت، اللہ کا خوف، ایمان، عقیدہ، یہ تمام چیزیں انسان کے دل کی زینت ہیں۔ اور زبان، اس سے اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، دین کی دعوت وغیرہ، یہ زبان کی زینت ہے۔ اور یہ جسم کے اعضاء، ظاہر اعضاء، اس کی زینت اللہ نے عمل کو بنایا ہے۔ پھر چاہے دل کی زینت ہو، یا زبان کی زینت ہو، یا اعضاء ظاہرہ اس کی زینت ہو، ہر ایک کو اللہ نے نور الہی سے مزین کیا ہے کہ جب انسان کا دل زینت کے ساتھ ہوگا، یعنی جو چیزیں انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں اگر دل میں ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کے دل کو ایک نور ملتا ہے۔ چاہے اس نور کو آپ نور ایمان کہیں، اس نور کو آپ نور معرفت کہیں، اس نور کو آپ نور خشیت کہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر مومن کے دل میں، جبکہ اس کا دل اخلاق حمیدہ اور ان چیزوں سے مزین ہو جو چیزیں دل میں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے خالی ہو جن کا دل میں نہ ہونا ضروری ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسے دل میں ایک نور ملتا ہے۔ اسی نور کو آپ نور ایمان، اسی نور کو آپ نور محبت، نور معرفت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی زبان سے جو تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے،
کلمہ خیر کہتا ہے یا دعوت کرتا ہے، دعوت کی باتیں کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ملتا ہے۔ اسی طرح انسان جو اپنے اعضاء اس سے جو عمل کرتا ہے انسان، تو ہر عمل کا اللہ نے کوئی نہ کوئی نور رکھا ہے۔ اسی بنا پر آپ نے سنا ہوگا کہ محشر کے میدان میں انسان کے اعضاء وضو ایک نور سے روشن ہوں گے، اس کے ہاتھ، اس کی پیشانی، اس کا قدم نورانی ہوگا، ایک خاص قسم کا نور چمکتا ہوگا، جس سے مومن امت محمدیہ کے سارے افراد ممتاز ہو جائیں گے، پہچانے جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ تو گویا اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ہدایت بھی ملی، اللہ کی طرف سے زینت اعمال، اعمال کی زینت بھی ملی، اور اللہ کی طرف سے ہر عمل پر، چاہے باطن کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے جسم ظاہر کا ہو، ہر عمل پر اللہ کی طرف سے مومن بندے کو نور ملتا ہے۔ اب انسان کے عمل کا انداز جتنا اچھا ہوگا، ذکر کا طریقہ جتنا بہترین ہوگا، قلب جتنا گناہوں سے پاکیزہ ہوگا، اور اخلاق حمیدہ کا لیول جتنا اونچا ہوگا، اسی لحاظ سے انسان کے اندر اللہ کی طرف سے نور آتا ہے۔ یہی نور ہے جو قبر میں اور محشر میں اور کل صراط پر انسانوں کو کام آتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ کی طرف سے ہر مومن بندے کو نور ملتا ہے، اب یہ نور ملنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نور کو بجھا دیتی ہیں، جس سے انسان کا نور بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دل سے اگر نور بجھ جائے گا تو دل ظلمت قدح بن جائے گا، دل میں ظلمت اندھیرا آ جائے گا۔ اگر اعضاء اور زبان کے عمل کا نور اگر چھن گیا اور نور اگر بجھ گیا تو اب انسان کو زبان سے ذکر کرنا بھاری ہو جائے گا، انسان کو اپنے اعضاء سے عمل کرنا مشکل اور بوجھل ہو جائے گا۔ اس بنا پر جہاں ہمیں نور والے اعمال کرنے ہیں، وہی نور جن چیزوں سے بجھتا ہے، ختم مٹتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے بندوں سے خوش ہو کر اپنی قدرت کا نظارہ، اپنی قدرت کا جلوہ اللہ اپنے بندوں پہ کبھی کبھی دکھاتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو اس کے عمل پر جو نور ملا، ہر انسان کو تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کبھی کبھی اپنے بندوں پر اپنے اس نور کا جلوہ دکھلایا، ظاہر کیا۔ چنانچہ روایت میں بھی ہے، صحابہ کے واقعات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اس کے سر پر آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور کا قبہ ظاہر کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ دل کا حال، عبادتوں کا معاملہ کتنا بہتر کہ اس عبادت اور دل کی بنا پر اللہ کی طرف سے ایک نور ظاہر ہو گیا۔ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات میں تھے، عشاء کی نماز پڑھی، اندھیری رات ہے۔ جب مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر کو جانے لگے تو اللہ نے ان کے عمل کے نور کو ظاہر کر دیا، اور ایسا لگا جیسے کوئی نور، روشنی اور نور کا کوئی عصا ہے، ایک لکڑی ہے، نور کا ایک عصا ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ جہاں جا کر حضرت عباد ابن بشر کا راستہ جدا ہوا اور حضرت اسید ابن حضیر دوسرے راستے پہ چل پڑے تو ایسا لگا کہ وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دونوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر تک چلا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کے نور کو ظاہر کر دیتے ہیں
اس طرح ظاہر کرتے ہیں. ایک اور مثال حضرت مولانا ظفر تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت محب اللہ رحمت اللہ علیہ دوسرے ملک کے رہنے والے دلائل الخیرات مطاف میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اچانک نگاہ اٹھائی اور کہا کون آ گیا؟ کون آ گیا کہ پورا حرم نور سے بھر گیا؟ کون آ گیا جو نور سے جگمگا گیا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہمارے مشائخ میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جن سے پورا فیض شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیا، جن سے بیعت ہوئے تھے، جن سے معمولات اذکار لیا تھا، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے زمانے کے امام، وہ بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں اور ان سے ذکر سیکھتے ہیں کہ آپ مجھے ذکر بتائیں، ذکر سکھائیں، اندازہ لگائیں. تو دیکھا کہ حرم کے باہر سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی لجاجت کے ساتھ اور بڑے ہی آہوزاری کے ساتھ مطاف میں داخل ہوتے ہیں. شیخ محب اللہ نے دیکھا کہ خلیل احمد سہارنپوری تشریف لاتے ہیں، بس کہا سمجھ میں آ گیا یہ وہ بندہ ہے جس بندے کے عمل کا نور ابھی ظاہر ہو گیا. اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا عمل ہوگا ان کا کہ عمل کا نور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں رہتے تھے اور عشاء کے بعد دیر تک چھتے کی مسجد میں رہتے تھے. تو وہاں ان کو اندازہ ہوا کہ رات میں کوئی بندہ آتا ہے چھتے کی مسجد میں اور اچانک اس میں ایک روشنی پھیل جاتی ہے، اچانک اس میں ایک نور آ جاتا ہے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، انہوں نے کسی کو لگایا کہ دیکھو رات میں اچانک اس میں روشنی آتی ہے، اچانک ایک نور آتا ہے. ایک بندہ پیچھے چھپا رہا، کئی دن دیکھا کہ ایک بڑے نہیں آتے ہیں دیوبند سے اور جیسے مسجد میں آتے ہیں مسجد نورانی ہو جاتی ہے، ایک نور کی فضا پھیل جاتی ہے. تو حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسے بلایا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا تھا کہ کچھ مدت پہلے اسی راستے سے جب حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا کارنامہ رہا ہے. تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دیوبند کے راستے سے گزر رہے تھے تو کئی دن میں انتظار میں سڑک پہ کھڑا رہا. جس دن وہ اس راستے سے گزرے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا کئی دن سے آپ کی زیارت کے لیے کھڑا انتظار میں، ہر دن میں آتا انتظار کرتا. تو حضرت نے مجھے خاص نگاہ سے دیکھا، بڑی محبت بھری نظر سے دیکھا. جس دن سے انہوں نے مجھے محبت بھری نظر سے دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی اچانک مجھ سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے. یہ نور صحبت، نور شیخ ہے. غرض اللہ کی طرف سے ہر مومن بندے کو ایک نور ملتا ہے، مگر آج ہمیں یہ بتانا ہے کہ انسان کا عمل جس پر اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس غلطی سے انسان کا وہ نور چھن جاتا ہے، نور عمل بجھ جاتا ہے، نور ایمان سلب ہو جاتا ہے. وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ نمبر 1، غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، بے خطر ہو کر کوئی گناہ کرنا. کوئی گناہ انسان کرتا ہے ڈرتا ہوا اور ایک گناہ کرتا ہے انسان بے خطر ہو کر، بے خوف ہو کر، جری بن کر. تو ایسے گناہ سے بہت جلد انسان کا نور چھن جاتا ہے. نمبر 2، حرام لقمہ، مشتبہ لقمہ. وہ لقمہ جو حرام ہو، وہ آمدنی جو حرام ہو، وہ روزی جو حرام ہو، وہ کھانا جو حرام ہو، حرام کھانے اور مشتبہ لقمے سے بھی انسان کے دل کا نور مٹ جاتا ہے. یہی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت کے موقع پر میں نے ایک ایسا کھانا کھا لیا
جو ذرا مشتبہ تھا، شبہے والا تھا، کہتے ہیں 2 مہینے تک مجھے اپنے دل میں ظلمت محسوس ہوئی، 2 مہینے تک مجھے اپنے دل میں نور محسوس نہیں ہوا، روشنی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے دل میں 2 مہینے تک ایک ظلمت، ایک تاریکی محسوس ہوتی رہی۔ کیوں؟ مشتبہ کھانے کی بنا پر۔ اس لیے نور ایمان، نور ہدایت، نور عمل کے چھننے کا بڑا خطرہ حرام اور مشتبہ روزی اور رزق کا کھانا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی غیر کا مال ہمارے پاس نہ ہو، کوئی ناجائز مال ہمارے پاس نہ ہو، کوئی حرام مال ہمارے پاس نہ ہو، تاکہ وہ حرام مال اور ناجائز مال کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے مجاہدے، ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، کتنے بڑے تاجر ہیں اور ہر دم علم حدیث، علم فقہ، علم شریعت میں لگے ہوئے ہیں۔ 200 علماء ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تجارت بھی اپنی طرف ہے۔ ایک مرتبہ تجارت کرنے والے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ دیکھو آج جو مال آیا ہے یہ مال ذرا 2 نمبر کا ہے، بی گریڈ کا ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں بلکہ اس کی قیمت کم ہے۔ خادم نے اس کو بیچ دیا، اسے خیال نہ رہا کہ اسے ہمیں کم قیمت میں بیچنا ہے کیونکہ اس میں عیب ہے۔ امام ابو حنیفہ شام کو آئے، پوچھا، انہوں نے کہا ہر مال کو ہم نے یکساں بیچ دیا۔ فرمایا کس نے لیا؟ کہا پتہ نہیں ہے۔ آج غلے میں کتنا آیا؟ کہا 20,000 درہم۔ اب اس 20,000 درہم میں کون سا درہم؟ وہ غلط مان والا آیا، پتہ نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے نور علم بھی دیا تھا اور نور عمل بھی اللہ نے دیا تھا، امام ابو حنیفہ نے اس دن 20,000 درہم صدقہ کر دیا کہ اب یہ پتہ نہیں اس میں کون سا درہم ہمارے لیے شبہ والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کے کھانے سے ہمارا نور ضائع ہو جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسا احتیاط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا مقام بلند ہو، اللہ کے ہمارا مقام بہتر ہو، تو ذرا ہم کیا کھاتے ہیں ہوٹلوں پہ جا کر، ہم کیا کھاتے ہیں لاریوں پہ جا کے، ہم کیا کھاتے ہیں دوسری جگہوں پہ پہنچ کر، ذرا اس کو سوچنا چاہیے۔ اور ہماری جو آمدنی ہے، ہماری جو روزی ہے، ہمارا جو بزنس ہے، ہمارا جو بینک بیلنس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بینک بیلنس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں وہ انٹرسٹ اور سود کا پیسہ بھی آ جائے جو ہمارے حلال مال پر جو انٹرسٹ ملا، جو حرام ہے، 36 زنا سے بدتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں، بے توجہی میں ہمارے پاس وہ انٹرسٹ کا حرام پیسہ آ جائے اور وہ حرام پیسے کا لقمہ ہم کھا جائیں۔ اس بنا پر ہمیں ہر موقع پر حلال کا ہمیشہ خیال کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب تک ہم حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، یہ اللہ کا نور ہمیں آپ کو نہیں مل سکتا، ہمارا دل زندہ نہیں رہ سکتا، ہمارے اعمال میں نورانیت نہیں آ سکتی، اور خدائے پاک کے یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول نہ ہو۔ آج اس بارے میں بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے، بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں بڑے بڑے اعمال، مگر بڑے بڑے اعمال کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حرام مال کا بھی اختلاط ہوتا ہے، حرام مال بھی ہمارے اندر ملا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام مال سے بچائیں، بغیر حرام مال سے بچائے ہوئے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، کسی کا مال ہمارے اوپر ہے، کسی کا لیا ہوا ہمارے اوپر ہے، اور قدرت کے باوجود ہم نہیں دیتے، انکار کرتے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ یقین جانے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور خدائے پاک کے یہاں ایک ایک لقمے کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو انسان ایک حرام لقمہ کھاتا ہے، فرمایا کہ جس انسان نے 10 درہم کا کوئی کپڑا پہنا، 10 درہم کے کسی نے کپڑے بنائے، 9 درہم حلال کے اور 1 درہم اس کا حرام کا، 9 درہم حلال
اور 1 درہم حرام، فرماتے ہیں اللہ کے یہاں نہ اس کا فرض قبول اور نہ اس کا نفل قبول ہے۔ سوچے ذرا ہم اپنے آپ سے، چاہے حرام کھائیں، پہنیں، استعمال کریں کسی بھی طرح سے، لہذا ضرورت ہے کہ جس اللہ کے نام پر ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی روزی اور اپنے حلال پیسے کا حساب رکھیں اور حلال استعمال کریں، حرام کو اپنے آپ سے بچائیں۔ تو پھر اس کے بعد ابن مسعود نے بڑی عجیب بات کہی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ 10 درہم میں 9 درہم حلال کے، 1 درہم حرام کا، اس کا کوئی فرض، اس کا کوئی نفل قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اگر نہیں سنی ہے اور میں اپنی طرف سے گڑھ کے کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کانوں کو بہرا بنا دے، میں بہرا ہو جاؤں گا اگر میں غلط کہتا ہوں۔ اشارہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ چاہے تھوڑا کم کرنا پڑے، زندگی کا لیول تھوڑا نیچے لانا پڑے، مگر حلال اور پاکیزہ روزی پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہو۔ یہ اس روزی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس روزی میں کوئی حرام کی آمیزش ہو جائے۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ، 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں، 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دل پر محنت کرنے کے لیے اور دل کی دولت کو پانے کے لیے، اپنے دل کی دولت کو پانے کے لیے، دل کی روشنی کو پانے کے لیے جنہوں نے حکومت چھوڑی ہے، بادشاہت چھوڑی ہے۔ ایک تو شاہ شجاع الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی حکومت چھوڑی ہے دل کی دولت کے لیے۔ ابراہیم ادہم نے حکومت کو چھوڑ دیا دل کی دولت کو پانے کے لیے۔ جب انہوں نے حکومت چھوڑ دی تو خیال آیا کہ میں ذرا مجاہدہ کروں، تو مجاہدے کے لیے کہاں جاؤں؟ انہوں نے مسجد اقصی، بیت المقدس کا انتخاب کیا اور مسجد اقصی چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو 40 دن کا ارادہ کیا کہ 40 دنوں تک میں اسی مسجد میں رہوں گا، چلا کروں گا، راتوں کو جاگوں گا، عبادت کروں گا۔ رات کے آخری پہر میں کچھ دنوں کے بعد ابدال کی جماعت آئی، اللہ والوں کی جماعت اس مسجد میں رات کے اندھیرے میں آئی۔ تو ایک بڑے میاں کی آواز آئی کہ دیکھو اس میں کوئی اور تو نہیں ہے، اس میں دیکھو کوئی اور تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اگر کوئی ہے تو اس کے دل میں اللہ کا نور کیسے آئے گا جبکہ اس نے ایک حرام کھجور کھایا ہوا ہے، ایک ناجائز کھجور کھایا ہوا ہے۔ سنیے گا ذرا، اللہ کا نور اس کے دل میں کیسے آئے گا جو ایک ناجائز ایک حرام کھجور اس نے کھائی ہے، اللہ کا نور اس کے دل میں کیسے آئے گا؟ جب یہ بات کہی تو ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ ٹھنڈک کی وجہ سے چٹائی اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، سمجھ گئے کہ یا اللہ چند دن پہلے ہم نے کھجور کا دانہ بازار سے لیا تھا اور مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ یہ میرا دانہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا چند دن پہلے میں کھجور خریدنے گیا تھا، جب کھجور والے نے تول کر میرے تھیلے میں رکھنا چاہا اور میں نے تھیلا لے لیا تو نیچے کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس کے ٹوکرے سے گرا ہے یا میرے وزن سے گرا ہے۔ یہ شبہ مجھے ہو گیا کہ یہ کھجور کا ایک دانہ میرے اس کے ٹوکرے سے نیچے گرا ہوا ہے یا میرے وزن کا ہے۔ میں نے پھر فوراً اس کھجور کے دانے کو لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ لگتا ہے یہ رات کے اندھیرے میں آنے والے لوگ اسی ایک کھجور کے دانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ فوراً طے کر لیا کہ صبح ہوگی تو دکاندار کے پاس جاؤں گا۔ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے تھے، میں راتوں رات عبادت کرتا تھا مگر مجھے دل میں کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، دل میں ظلمت سی رہتی تھی، دل ہمارا سکڑا ہوا رہتا تھا، نہ عبادتوں کا سرور تھا نہ تلاوتوں کی لذت تھی۔ میں بے چین تھا کہ یا اللہ کیا ہوا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر میں مسجد اقصی میں آ گیا اور پھر بھی میری عبادت کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں۔ جب یہ بات سنی تو صبح اٹھے اور اس دکاندار کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے معافی تلافی کی کہ
کہ آپ کے کھجور کا دانہ میں نے یوں ہی لے لیا تھا، یا تو پیسے لے لو یا مجھے معاف کر دو. اس نے دل سے مجھے معاف کر دیا، سینے سے مجھے لگا لیا. اب جو میں مسجد اقصی میں آیا تو آنے کے بعد اب جو میں عبادت کرتا ہوں تو میرے عبادت کا انداز کچھ اور ہے. میرے ساتھیوں، اگر ہمارا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا انداز بہتر ہو اور ہمارے اندر نور ایمان اور نور عمل آتا رہے، تو اس بات کی ہمیشہ کوشش ہو کہ معصیت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور معصیت سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے حرام رکنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. آج کل ہم بینک بیلنس سے ملنے والے انٹرسٹ کا بھی پورے طور پہ خیال نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس کی کتنی زیادہ مذمت اور حرمت، اس کی لعنت ہے. اسی طرح بازاروں میں بکنے والی چیزیں، کون سی چیز ہم کھائیں نہ کھائیں، اس کا کوئی لحاظ و پاس نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جس اللہ نے ہمیں آپ کو صبح سے لے کر شام تک 30 دنوں تک حلال چیزیں زبان پہ رکھنے سے اللہ نے منع کر دیا، اب تو یہ مزاج بن جانا چاہیے کہ ہماری زبان پر ہمیشہ حلال ہی حلال لقمہ جائے، کوئی مشتبہ، کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو حرام لقمے سے، ناجائز لقمے سے، لعنت والے لقمے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمیشہ حلال اور پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جب انسان ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو نورانیت عطا فرماتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا یسار راعی. یسار راعی، ان کو یسار راعی کہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ رات میں گزرے، ایک جھوپڑی میں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ نور کی بارش ہو رہی ہے. تو آپ قریب گئے تو دیکھا کوئی بندہ ہے، کوئی جوان ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ سے کچھ مناجات کر رہا ہے، اللہ سے کچھ فریاد کر رہا ہے. وہاں گئے، دیکھا، پہچان لیا. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ غلام ہمیں فروخت کر دو، یہ غلام ہمیں بیچ دو. تو آپ نے کہا، اس کے مالک نے کہا کیوں؟ تو آپ نے کہا میں اس کو لے کر آزاد کر دوں گا. تو مالک نے پوچھا کیوں آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا اس کا دل کتنا روشن ہے، اس کا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اس کے سر پر نور کی بارش ہو رہی ہے. تو اس کے آقا نے کہا کہ ہم نے اللہ واسطے اس کو آزاد کر دیا. جب اس کو آزاد کر دیا تو چند دنوں کے بعد ہی اس کی موت آ گئی. غلام بندے ایسے ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے تو ہم کو آزاد بنایا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حلال اور پاکیزہ روزی مانگیں. حرام لقمے سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیجئے. جب حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو حرام بول سے بھی اپنے آپ کو بچا لیجئے. جب حرام بول سے بچائیں گے تو حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. حرام دیکھنے سے بچائیں گے تو حرام سوچنے سے بچائیں گے. جب انسان کا دماغ بچے گا، زبان بچے گی، آنکھیں بچیں گی، حلق اور زبان بچے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے نور ایمان عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے بیٹھیں جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے. آج ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں. کہاں کہاں پر ہم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ سوچیں ذرا. ایک انسان یہ سوچتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی کسی کا مال کھا جائے وہی حرام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کے ملازم ہیں، ہم کسی کے ہم نوکری کرتے ہیں، ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور نوکری اور ملازمت کرتے ہیں. ہم اس کا پورا کام نہیں کرتے، ہم ڈیوٹی پر پورا وقت نہیں دیتے. یاد رکھیں کہ جو ہم نے ڈیوٹی میں چوری کی، کمی کی ہے، اس کے برابر جو پیسہ ہے وہ بھی ناجائز اور مشتبہ ہے. اسی بنیاد پر مفسرین نے لکھا وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، اور جب لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ ہم تنخواہ لیں تو اس وقت ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمیں پوری تنخواہ ملے، تنخواہ میں کٹوتی نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا کام ہے، جو ہمیں وقت دینا ہے اپنے مالک کے سامنے، آنر کے سامنے، اس میں اگر ہم جان بوجھ کے چوری اور کمی کرتے ہیں
تو فرماتے ہیں جس طرح وزن میں کمی دینا یہ حرام ہے، اسی طرح اپنی ذمہ داری، اپنے وقت کو کم دینا اور کام کم کرنا، کام میں چوری کرنا، یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی حرام مال کھاتا ہے وہ بھی حرمت میں شامل ہے۔ اپنی ڈیوٹی، اپنی ملازمت، اپنی ڈیوٹی، اپنی ملازمت، اپنی ڈیوٹی، اپنی ملازمت میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی خدا کی ہاں گرفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں آج تمام جوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی روزی کا سبب دیا ہے، روزی کا جو راستہ اللہ نے دیا ہے، اگر خود کی روزی ہے اس کو حرام سے بچائیے، شبہے سے بچائیے، جھوٹ سے بچائیے، دغا سے بچائیے، فریب سے بچائیے، کسی کو ٹوپی اڑانے سے اس کو بچا دیجیے۔ آپ کی آمدنی چاہے کم ہوگی مگر وہ بابرکت ہوگی، آپ کی آمدنی چاہے کم ہوگی اس میں نور اور برکت آئے گی، سکون ملے گا۔ اگر آپ کی روزی میں دھوکہ شامل ہے، آپ کی روزی میں جھوٹ شامل ہے، آپ کی کمائی کے اندر کچھ غلط چیزیں شامل ہے تو اللہ روزی چاہے زیادہ ہو جائے، آمدنی چاہے آپ کی زیادہ ہو جائے، اس لیے جوانوں اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی حرام لقمہ نہ کھلانا، اپنے گھر میں معصوم بچوں کو کبھی حرام لقمہ نہ کھلانا، اپنے بیوی بال بچوں کو کبھی حرام پیسہ اور مال مت دینا۔ اللہ ایک صحابی، سنیے، ایک جوان صحابی گھر سے باہر نکلتے ہیں، بیوی روزے سے ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جب جوان صحابی گھر سے باہر نکلے تو بیوی نے کہا میں روزے سے ہوں اور گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر کچھ مل جائے تو شام کو میرے افطار کے لیے لے آنا۔ شام کو شوہر خالی ہاتھ آیا، دل چھوٹا ہے، بیوی روزے سے ہے اور بیوی کے افطار کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے کہنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، میں پانی پر افطار کر لوں گی، گھر میں کچھ کھجور کے ٹکڑے ہیں، میں اس سے سحری کر لوں گی۔ دوسرے دن پھر گیا، شوہر جانے لگا، بیوی نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب شوہر آگے بڑھا تو بیوی نے پھر بلایا اور کہا سنو میرے شوہر، اگر حلال کا ملے گا تو لے کے آنا، میری محبت میں ڈوب کر میرے 2 دن سے روزے اور بھوک کو دیکھ کر کہیں ایسا مت کرنا کہ کہیں سے حرام یا مشتبہ روزی لے آنا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں آج کے دن بھی پانی پر افطار کر لوں گی، رات گزار لوں گی، مگر میرے شوہر میری محبت میں آ کر کوئی حرام دانہ میرے گھر میں نہ لانا۔ اللہ سوچیے ایک صحابیہ ہو کر اپنے شوہر کو کیا ترغیب دیتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے جوانوں سے خاص طور پر ان کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں اے جوانوں، اپنی زندگی کو ذرا پاکیزہ بنا لو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لو، اپنی زبان کو حرام بول سے، اپنی زبان کو حرام لقمے سے، اپنے حلق کو مشتبہ روزی سے بچا لو۔ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، ناجائز لقمہ پیٹ میں جائے گا تو ہمارے جسم سے ناجائز عمل ہی ہوگا، پھر ہماری باتوں کا ٹون بدل جائے گا، ماں باپ کے سامنے ہماری آواز بدل جائے گی، دوستوں کے سامنے ہم اکڑ کھو بن جائیں گے، ہم اترا کے زمین پہ چلیں گے، کیوں؟ وہ حرام خون کا اثر ہوگا۔ اس لیے جوانوں، میرے ساتھیوں، اے جوانوں، تم اپنی جوانی بھری زندگی میں روزہ رکھتے ہو، یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ آج خدا کے ہاں طے کر لو میرے مولا، بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، اپنے شوق، اپنے جذبات کو مٹا دیں گے، اپنی خواہشات کو آگ لگا دیں گے، مگر میرے مولا کبھی میرے جیب میں کوئی حرام پیسہ نہیں آئے گا، کبھی میرے لقمے پہ نہیں، میرے ہونٹوں پر کبھی حرام پانی نہیں جائے گا، کبھی میرے پیٹ میں کوئی حرام کھانا نہیں جائے گا۔ آج ہم تمام کے تمام اپنے اللہ کے گھر میں آج یہی عہد و پیمان کریں، آج اللہ کے سامنے یہی پکا ارادہ کر لیں، میرے مولا میرے گھر میں فاقہ آ جائے، میرے گھر میں پریشانی آ جائے، لیکن ہم آج کے بعد ذرہ برابر حرام تو کیا شبہ والا لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، ورنہ جب دل سے نور عمل چھن جائے گا، نور ایمان چھن جائے گا، تو پھر پتہ نہیں
ہماری قبر کتنی اندھیری ہوگی وہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس لیے آج تمام ہی احباب دل ہی دل میں، اونچی آواز سے نہیں، دل ہی دل میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی حرام مال کی طرف نہ قدم اٹھے گا، نہ ہاتھ اٹھے گا، نہ ہمارے منہ میں کوئی لقمہ جائے گا. اللہ تعالی ہماری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے. پروردگار حفاظت فرمائے. بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو کہا کیا ہوا؟ کہا ساری نیکیاں ایک طرف رہ گئی، مگر میں نے ایک پڑوسی کا ایک تنکا لے لیا تھا، چھپا کر کے تنکا لے لیا تھا، اس تنکے کا حساب دینا پڑا، اسی تنکے کی حساب میں پھنسا ہوا تھا. اللہ اللہ، پروردگار حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا. اے جوانوں آج طے کر لو، میرے ساتھی یہ طے کر لو، یہ بھوکا پیاسا رہنا کس کام کا؟ یہ راتوں کی نماز کس کام کی؟ یہ تراویح، یہ سحری کس کام کی؟ اگر ہم حرام سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، حرام لقمے سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آج ہم آرام یہ طے کریں گے انشاءاللہ. کہو جوانو انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم لمبی لمبی تسبیحیں پڑھیں، روزانہ 10 پارے کی تلاوت کریں، 15 پارے کی تلاوت کریں، تہجد کی نمازیں پڑھیں اور سب کچھ نیکی کا کام کریں، مگر حرام لقمہ بھی اندر جا رہا ہو. لوگ تو کہیں گے بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، لوگ تو کہیں بڑا حاجی ہے، عمرے کرنے والا ہے، مگر اللہ تو کہے گا سب کچھ لوگوں کی نگاہ میں ہے، تیرا دل تو میری نگاہ میں کالا ہے، تیرا عمل تو میری نگاہ میں کالا ہے. اللہ اللہ، اس لیے ہم ذرا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج میں اسی یقین کے ساتھ کہنے بیٹھا ہوں اپنے آپ سے کہ جہاں بھی کوئی لقمہ، کوئی روزی، کوئی آمدنی، کوئی آوک حرام ہو، ہرگز ہرگز اس کو اپنے حق میں آپ کا انگارہ سمجھیے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیے. کسی کا حق اگر رہ گیا ہو تو ہم اس کے حق کو ادا کر دیں. کہیں بینک انٹرسٹ اگر ہمارے گھر میں استعمال ہو گیا ہو، اسے اس کے بقدر نکال دیں تاکہ اس کی لعنت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے. ہوا او حرص والا دل بدل دے، ہوا او حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تاریخ میں بڑی عجیب بات لکھی ہے. ایران کا جب ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح ہو گیا، ایک جوان اپنے سر پر ایک چھوٹا سا باکس لے کر آیا. جب امیر لشکر نے، امیر جماعت نے جب اس باکس کو کھولا تو اس میں ہیرے اور جواہر پڑے ہوئے تھے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پاس یہ باکس ہے. تو امیر جماعت کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے، اگر یہ چھپا لیتا، رکھ لیتا مال غنیمت سمجھ کر تو کون اسے پکڑتا. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، سنیے ذرا. امیر جماعت نے کہا تم نے اس میں سے نکالا نہیں، تم نے لے نہیں لیا؟ تو اس جوان بچے نے کیا کہا، سنو میرے جوانوں، اس نے کہا میں لے سکتا تھا مگر میرا اللہ دیکھ رہا تھا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا. جب اس نے یہ بات کہی تو امیر کا دل دہل گیا. کیسے کیسے جوان آج کے دور میں پائے جاتے ہیں. اتنا قیمتی باکس ہے،
हीरे जवाहरात हैं, गनीमत समझ के ले लेता, कौन क्या करता, मगर कहता है मेरा अल्लाह देख रहा था। फिर उसके बाद उसने पूछा, लश्कर बहुत बड़ा, लश्कर की जमात बहुत बड़ी थी, उसने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा अगर नाम ही बताना होता, अगर खुदा के लिए मैंने किया है, खुदा के खौफ से अगर किया है, खुदा के अजाब और पकड़ से बचने के लिए हमने किया है, तो नाम बताने की जरूरत क्या है। अल्लाह अल्लाह, जब वो जवान चला वहां से तो किसी को लगाया तो पता चला ये आमिर बिन कैस हैं। अल्लाह अल्लाह, ये आमिर बिन कैस को सुनो मेरे जवानों, जवानी के आलम में है, मुजाहिद भी हैं, आबिद जाहिद भी हैं, बड़े माल से, मुश्तबह माल से अपने आप को बचाने वाले भी हैं। जब एक जमाना गुजरा तो रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? मेरे जवानों सुनो, आज ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने आए हुए मोहब्बतों में तमाम जवानों से कहता हूं। मुझे इस बात का यकीन है कि आए हुए जवानों, तुम अल्लाह की मोहब्बत में आए हो, अल्लाह की रजा की तलाश में आए हो, किसी और गरज से नहीं आए हो। जब आए हो रमजान में मेरे जवान दोस्तों, तो अल्लाह को शाहिद बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर मैं अपने जवान दोस्तों से कहता हूं कि तय करो कि हमें भी इस बात का ख्याल, बाजारों में रहे, तन्हाई और खलवत में रहे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं अपने अब्बू को कौन सा पैसा खिला रहा हूं, मैं अपनी मम्मी को कौन सा लुकमा खिला रहा हूं। हमारी गैरत कहां जाए चली जाएगी जिस मां ने हमें हमेशा हलाल और पाकीज़ा दूध पिलाया था, जिस मां ने अपने आंचल से हमारे आंसुओं को पोंछा था और हमें बड़ा बनाया था पाकीज़ा हलाल दूध पिला पिलाकर के बुढ़ापे में आसरा बनेगा और मेरी किफालत करेगा। मगर वही बेटा जब बड़ा हुआ और अपनी मां की किफालत कर रहा है, तो मां ने तो पाक दूध पिलाया था, अब वही बच्चा हराम लुकमा खिला रहा है। अल्लाह अल्लाह, तय कीजिए आज कि अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, हम हलाल व पाकीज़ा रोजी ही पर गुजारा करेंगे, वरना हम हलाल हराम को हमेशा छोड़ते रहेंगे। तो आमिर बिन कैस रो रहे थे, जवान थे। किसी ने पूछा ऐ जवान क्यों रोते हो? तो कहा एक आयत याद आ गई, मैंने इमाम से सुना, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ी, कि अल्लाह ताला हर अमल को कबूल करता है, मगर जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, गुनाहों से बचता हो, हराम से बचता हो, उसके अमल को कबूल करेगा। पता नहीं खुदा की बारगाह में मैं मुत्तकी हूं या मुत्तकी नहीं हूं, इस बात पे रो रहा हूं। अल्लाह उसकी दियानतदारी देखो, खुदा के सामने होने का ख्याल देखो और अपने आमाल के बावजूद दिलों में रोना देखो। आज यही चीजें हमें लेनी है। पड़ा हूं तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूं तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। हाथ उठाइए, आज मेरे अल्लाह से ईमान का नूर मांगना है, अमल का नूर मांगना है। ए अल्लाह, जिक्र तस्बीह का नूर हमें अता कर दीजिए, वरना जुल्मत के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं है। और अल्लाह, जुल्मत के जो काम हो चुके उसे माफ कर दीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, बड़े सियाहकार हैं। अल्लाह, हमसे आमाल तो छूटे ही हैं। अल्लाह, आमाल के साथ अल्लाह गुनाह पे गुनाह होते गए और गुनाहों को गुनाह नहीं समझा, और अल्लाह कुछ गुनाहों को छोड़ा भी है, मगर माल की मोहब्बत, माल की जरूरत में अल्लाह हमने हराम को भी हाथ लगाया है। अल्लाह, हमारा ये माल, ये हमारा हाथ हराम मालों से अल्लाह खून आलूद हो चुका है, हराम लुक़मे हमारे पेट में जा चुके हैं। अल्लाह, हमारे खून का कतरा कहीं हराम न हो गया हो। ऐ पाक परवरदिगार, आज तेरे घर में बैठ
کر تراویح کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگتے ہیں پروردگار حرام سے ہمیں بچا دینا، ہمیں بچا دینا، اولادوں کو بچا دینا، گھر والوں کو بچا دینا، یا اللہ حرام کا کوئی لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے اس سے ہمیں بچا دینا، اللہ فقر آ جائے، غربت آ جائے، غریبی آ جائے، قرضے آ جائیں، مگر میرے مولا کوئی حرام مال ہمارے پاس آئے اس سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ اے پاک پروردگار کل قیامت کے میدان میں ہماری ماں نے اگر ہمارا دامن پکڑ لیا، میرے بیٹے میں نے تجھے ہمیشہ حلال پاکیزہ دودھ پلا پلا کے بڑا کیا تھا، بڑی امیدوں سے تجھے گود میں پالا تھا، اور تو نے زندگی میں ہمیں حرام پر حرام کھلاتا رہا، میرا عمل ضائع نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ اس ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج میرے مولا ہم تمام کو یہ ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، پختہ عزم عطا فرما کہ اللہ ہم حلال و پاکیزہ روزی استعمال کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں نور عمل عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک پروردگار جب ہمارا آخری وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، قبر میں جانے کا ٹائم آ جائے، تو اللہ ظلمتوں تاریکیوں کے ساتھ ہم جائے، اس سے بری موت کیا ہوگی؟ میرے مولا ہماری قبر کو منور کر دینا، ہمارے محشر کو منور کر دینا، ہمارے پلسرات پہ نور عطا کر دینا، اللہ اپنی محبت و معرفت عطا کر دینا۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ کام عطا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دل انسان کا روشن ہوتا ہے، تیری تجلیات اترتی ہیں، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی اترتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔